बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वैसे तो इस मुल्क के अंदर करप्शन की बहुत बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। उसकी एक वजह है कि एक हमारे साबिका वज़ीर आला एक साबिका वज़ीर आला के बेटे और मौजूदा वज़ीर आज़म के बेटे जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब फरमा चुके हुए हैं कि करप्शन होती रहती है, पैसे खाए जाते हैं, निज़ाम को आगे चलने दें, बढ़ने दें, लोगों को डिसाइड करने दें व्हाट दे हैव टू डू। बहरहाल, करप्शन मुहज़्ज़म मुल्कों का सबसे बड़ा मसला है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन को इतना बड़ा मसला समझा ही नहीं गया कभी भी। यही वजह है कि आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, भीख मांगते फिरते हैं दर-दर की। बट इवन देन हम अपने पैरों पे फिर भी कभी खड़े होने के मिजाज में नहीं है, मूड में नहीं है। लगता नहीं है कि इन डेज़ टू कम हम अपने पैरों पे कहीं पर खड़े होते हुए मुझे नहीं लगता कि हम दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज़, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट जो आई है, जिसमें 2024 में उनके बकौल या उनकी कैलकुलेशंस और उनके सर्वेज़ और उनके तमाम मेथड्स के बाद जो रिपोर्ट आई है, दे क्लेम कि जी पाकिस्तान के अंदर 2024 के अंदर करप्शन बढ़ गई है। ओके, फाइन। ये करप्शन तहरीक इंसाफ के दौर में बढ़ती थी या कहीं पर होती थी तो ये बताया जाता था आपको और मुझे कि देखें ये करप्ट कितने हैं, ये सब के सब टॉप टू बॉटम करप्ट हैं, इनके पास तजर्बा नहीं है, ये नए आ गए हैं, दैट इज़ द रीज़न कि दे कांट कंट्रोल एनीथिंग। मुझे याद है उस्मान बुज़दार साहब, ताहिर खुर्शीद साहब, बड़े इल्ज़ामात लगते रहे। हम सब भी टॉक शोज़ करते रहे, मैं भी करता रहा। आई एम नॉट गिविंग क्लीन चिट टू उस्मान बुज़दार और ताहिर खुर्शीद और व्हाट्सोएवर, लेकिन पूरी की पूरी अपोज़िशन एट दैट टाइम छलांगे मारा करती थी। आज जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, तो इस रिपोर्ट के बाद रद्द-ए-अमल कुछ पीएमएलएन के लोगों का आता है कि ये परसेप्शन गलत हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि करप्शन बढ़ी है। इवन त डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब आज मेरे शो के अंदर मेहमान थे, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे नहीं लगता कि करप्शन बढ़ी, हमने तो बहुत कंट्रोल कर ली करप्शन। ओके, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर एक और है। इख्तियार वली खान साहब पीएमएलएन के रहनुमा हैं। आजकल आपको अक्सर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे कट हुई दिखाई देती हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि लॉबिंग फर्म्स और डॉलर्स एट वर्क और जो लॉबिंग फर्म्स हैं दे आर एट वर्क एंड एवरीथिंग व्हाट नॉट। ये बहस सब लाहासिल है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि ये गवर्नमेंट आए दिन करोड़ों अरबों रुपया टैक्स पेयर्स मनी जो है वो इश्तिहारों में झोंकती है कि जी मरीम नवाज़ ने, शहबाज शरीफ ने मुल्क ठीक कर दिया, करप्शन ख़त्म हो गई, देखें मुल्क दिन रात चुगनी तरक्की कर रहा है, दुगनी चुगनी तरक्की कर रहा है, यहाँ पर मरीम नवाज़ आए दिन प्रोजेक्ट्स लगा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब करप्शन पे इनसे बात की जाती है तो ये एक उल्टा प्रोपेगेंडा या देखें जी ये मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि इखलाकी तौर के ऊपर करप्ट होना, 8 फरवरी के इलेक्शन के रिजल्ट्स जिस तरह आए, जिस तरह तब्दील हुए, जो हुआ, वो सारी कहानी पूरी कौम के, पूरी दुनिया के सामने है। उसके बाद भी इस तरह की लूट मार की कहानियाँ आपके मेरे जब सामने आती हैं, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मतलब इमेजिन कीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस दे वर। 8 फरवरी इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। आज ही मैंने अपने शो के अंदर भी स्टोरी की है। उमर अयूब साहब हमारे मेहमान थे, अपोजिशन लीडर जो हैं। हाफिज़ाबाद से अनीका मेहदी हसन भट्टी साहिबा एक एमएनए हैं, इलेक्टेड एमएनए हैं। उनके वालिद भी साबिका एमएनए थे, शौकत भट्टी साहब उनके भाई भी एमएनए थे और उन्हें हराया है साबिका वज़ीर जनाब मोहतरमा सारा अफ़ज़ल तारड़ साहिबा को। ये वाहिद हल्का है कि जहाँ पर खातून मद्दे मुकाबिल खातून थी हाफिज़ाबाद के अंदर और इन्होंने सारा अफ़ज़ल तारड़ साहिबा को हराया है। कहानी क्या है अकॉर्डिंग टू जनाब उमर अयूब साहब के इन्हीं के अनीका साहिबा के भाई को गिरफ्तार किया गया रिसेंटली। 200 एकड़ आबाई ज़मीन जो इनके बाप, दादा, परदादा से ट्रांसफ़र होती इनको आ रही थी, इनके वालिद को, इनके भाइयों को, इनकी फ़ैमिली को, उसको कुर्क कर दिया गया। पंजाब पुलिस उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करके बैठी है कि जनाब यहाँ पे कोई फार्मर नहीं एंटर हो सकता, यहाँ पर जो गुज़ारे या जो लोग बाकी काम करते हैं उनके, वो यहाँ एंटर नहीं हो सकते। कसूर क्या है? पूछा जाए तो जनाब बताया जाता है कि ये वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारे लोगों का बहुत बुरा वक़्त स्टार्ट हुआ। लखवी साहब, अज़ीमुद्दीन लखवी साहब, बड़ी कहानियाँ इस तरह की कि जो 26वीं आईनी तरमीम वाले मामले के अंदर लोग डटे रहे, उनको फिर किस तरह विक्टिमाइज़ किया गया एंड व्हाट नॉट। यार ये करप्शन की जब बात करते हैं ना लोग, तो आई ऑलवेज़ से दैट कि करप्शन सिर्फ़ माली नहीं होती, करप्शन इख़लाक़ी उससे बड़ा जुर्म है। कि आपको पता है कि व्हाट यू हैव डन ऑन 8th ऑफ फरवरी, आपने कैसे अपने नैरेटिव को, कैसे जमहूरियत को सरेंडर किया दैट डे, और आज आप खड़े हुए हैं जहाँ पे, और फिर जब आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात आते हैं, पाकिस्तान के अंदर करप्शन बढ़ती हुई के इल्ज़ामात आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, तो आप उनको ओन करने की बजाय राइट लेफ्ट इधर उधर से निकल जाते हो। मैं इसमें बड़ा सादा सा मेरा मानना है कि देर ज़रूर है, अंधेर ज़रूर है, देर हो सकती है, अंधेर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक वो जो हस्ती है,
وہ آپ کو اور مجھے ہمیشہ آبزرو کر رہی ہے، اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ پتہ نہیں لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں، پتہ نہیں ان کو خوف کیوں نہیں آتا۔ مطلب دیکھیے کہ یہ بات، ایک اور آج کی بڑی سٹوری یہ تھی، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، بڑے اپرائٹ جج ہیں، میں نے ان کی عدالت کور کی ہے، کچھ ٹائم میں آتا جاتا رہا ہوں، اور ہم صحافی بڑے ایکسائٹڈ ہوتے تھے کہ جب محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں کوئی بڑا کیس لگتا تھا تو ہم ایکسائٹڈ ہو کے کور کرتے تھے، اتنے اپرائٹ آدمی ہیں۔ ویسے تو تمام ججز ہی اپرائٹ ہوتے ہیں، کچھ کو نکال کے تمام ججز ہی جو ہے وہ اپنا بیچارے کام بہترین طریقے سے کرتے ہیں، اس کو مینیپولیٹ کیسے کیا جاتا ہے، انٹرونشنز کہاں کہاں سے ہوتی ہیں، وہ 6 ججز کے خط کے بعد آپ کو مجھے کلیئر ہو گیا ہوا ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے آج کچھ ریمارکس دیے اور ان ریمارکس کے بعد آگ لگ گئی ہوئی ہے۔ ریمارکس کچھ اس قسم کے تھے کہ ویسے تو ریاست کے ستونوں میں سے بہت سارے ستون جو ہیں وہ ہوا میں ہیں، ایکسکیوز می، آئی تھنک کیٹیگوریکلی وہ بات کر رہے تھے پارلیمان کی، کیٹیگوریکلی وہ بات کر رہے تھے عدلیہ کی، اور عدلیہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے کہاں پہ نہیں ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ گورنمنٹ کے اوپر اتنا اعتماد بھی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے آئی ایم ایف کو، جنہوں نے ہمیں آپ کو اور مجھے قرضہ دے رکھا ہے، کہ انہوں نے ایون چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب سے بھی آج ملاقات ان کے وفد نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، ریفارمز کے اوپر معاملات چل رہے ہیں، ایوری تھنگ ٹھیک ہے۔ اب جب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جیسا بندہ، پڑھا لکھا آدمی، زیرک آدمی، دنیا کی عقل رکھنے والا، ہوش رکھنے والا شخص اس طرح کے ریمارکس دیتا ہے تو کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر ڈوب مرنے کا مقام تھا آپ کے اور میرے لیے، یقین مانیں ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ ایون ہی سیڈ دیٹ کہ 45 سے اوپر کے جو لوگ ہیں، ہم اب کچھ نہیں کر سکتے اور یہ جو بوجھ ہے یہ نوجوانوں نے اٹھانا ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب آئی ہیو ویری ہائی ریگارڈس فار ہم، میں بڑی عزت کرتا ہوں، بابر ستار صاحب ہو جائیں، یہ جو 6 ججز تھے، اور ایون میاں مقبول حسن اورنگزیب صاحب، یہ بڑے ٹھیک لوگ ہیں، دے وانٹ پازیٹیو چینج ان دس کنٹری۔ میرا ذہن میں سوال تب یہ آیا کہ جسٹس صاحب پاکستانی قوم یا پاکستان کے نوجوان تو مارے کھا رہے ہیں، جنہیں آج بھی کاٹ رہے ہیں، اٹک، ڈیالہ، لاہور، کوٹ لکھپت، سینٹرل جیل، واٹ ناٹ، کہاں کہاں پر یہ نوجوان ہمارے بیچارے نہیں کھا رہے۔ اور آپ نے ہم تمام لوگوں کے کمزور کندھوں کے اوپر اگر پاکستان کا تمام تر بوجھ شفٹ کرنا ہے تو گزارش یہ ہے کہ ہم سے پہلی نسل کیا کرتی رہی ہے یار، تھی سارے نے صرف بیڑا گرک کیتا ہے تو ہن تسی سانو آندے ہو کہ ملک دا بھار چکو، بہرحال اٹھائیں گے، ذمہ داری ہے، اٹھائیں گے۔ خبر یہ نہیں ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کیا فرمایا، خبر یہ ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کے ان ریمارکس کے بعد آج اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب نے ایک رولنگ دی، اور انہوں نے فرمایا کہ جناب کسی بھی شخص کو کوئی استحقاق نہیں ہے کہ وہ پارلیمان کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کریں، ایوریتھنگ ٹھیک ہے۔ غصہ آیا جناب کو، ایاز صادق صاحب کو، ٹھیک ہے، مجھے اچھا لگا کہ پارلیمان کی بات کر رہے ہیں، مجھے اچھا لگا کہ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کم از کم اور کچھ نہیں تو اسپیکر ہوتے اسٹیٹمنٹ دینے کی حد تک کی بات تو کر رہے ہیں یار۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یاد آیا کہ تحریک انصاف کے کچھ ایم این ایز کو اسی پارلیمان کے اندر سے اٹھایا گیا تھا، کمیٹی بنا دی گئی تھی، غالباً خورشید شاہ صاحب تھے، کمیٹی بنا دی گئی تھی کہ جناب ہم اس معاملے کو آگے تک دیکھیں گے، میرے ٹینیور میں میرے اسپیکر ہوتے یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ جناب ایاز صادق صاحب اس کمیٹی کی پروگرس بتا دیں قوم کو کہ اس کمیٹی نے کون سے لوگ تھے جن کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ ہمارے ایک سیاسی جماعت کے ایم این ایز، الیکٹڈ لوگ اسمبلی کے اندر سے اٹھائے گئے تھے، پارلیمان کے اندر سے اٹھائے گئے تھے، اور سردار ایاز صادق صاحب نے یہ کر دیا۔ خاموشی ہے، آج تک اس کمیٹی کی کوئی پروگرس، کوئی رپورٹ آپ تک اور مجھ تک نہیں پہنچی کی بھی نہیں۔ وی آل نو دیٹ کہ کچھ نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ تو یہ سادی بڑکیں اخلاقی طور کے اوپر آپ کے کرپٹ ہونے کی، یا اخلاقی طور کے اوپر آپ کے دیوالیہ ہونے کی آپ کے اور میرے تمام تر شواہد ہیں کہ یہ قوم کس حد تک اخلاقی طور کے اوپر کرپٹ ہے۔ ہم باتیں بہت بڑی بڑی کر سکتے ہیں، ہم آئی ایم ایف کو بھی آنکھیں دکھا سکتے ہیں، ہم یہ کشکول توڑ دیں گے، لیکن آئی ایم ایف کے حالات یہ ہوئے پڑے ہیں کہ وہ آتا ہے تو آپ کے چیف جسٹس سے بھی ملتا ہے، حالانکہ یہ مینجمنٹ حکومت کی ہونی چاہیے تھی، حکومت وقت جو ہے اس کو یہ معاملات سنبھالنے چاہیے تھے۔ شنید یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دے دی ہیں عمر ایوب صاحب کو اور اپنی پارٹی کو کہ جناب یہ تمام تر معاملات جو پاکستان کی 26ویں آئینی ترمیم، دس اینڈ دیٹ، یہ تمام تر چیزیں اگر آپ کے آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان کے سامنے رکھیے۔ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، مجھے رونا اس چیز کے اوپر آتا ہے یار۔ کوئی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ، کوئی چنگی خبر، مطلب دیکھیں خبریں ذرا پاکستان کی انالائز کریں ان کو کہ آپ کس دور سے گزر رہے ہیں۔ ٹرمپ الیکٹ ہوتے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ، وہ دنیا کے ساتھ کچھ بھی کر رہے ہیں، اپنے ملک کے بھلے کے لیے وہ کچھ بھی کریں، وہ ان کے انٹرنل معاملات ہیں۔ اور یار ہماری گورنمنٹ پینک موڈ میں چلی جاتی ہے، ہمارا ملک پینک موڈ میں چلا جاتا ہے، ٹرمپ نہ کہیں پہ کہہ دے کہ عمران خان کو رہا کر دو،
اور یہاں پر تعویلیں کھڑی جاتی ہیں کہ نہیں سعودیہ ہمارے ساتھ ہے، MBS ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہمیں امریکہ نے کچھ پریشرائز بھی کیا ڈیموکریسی کے لیے، عمران خان کو رہا کرنے کے لیے، 8 فروری کے الیکشن کے اوپر کوئی بات آئے گی، 26 نومبر کے اوپر بات آئے گی، 9 مئی کے اوپر کوئی بات آئے گی، 8 فروری کے اوپر کوئی بات آئے گی، تو MBS سنبھال لیں گے۔ رجب سیٹھی صاحب یہ نیریٹو گھڑ رہے ہیں اور آپ کو اور مجھے بیچ رہے ہیں۔ دوسری جانب IMF آتا ہے، IMF آگے یار سب کو میں یوں ٹھیک ہے پیسے دے رہے ہیں وہ obviously they have the right وہ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈਣ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਸਰ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ کون سی ڈیموکریسی کون سی جمہوریت کون سی اخلاقیات کون سی کرپشن مطلب پہلے اس قوم کو اتنا استحقاق اتنا رائٹ تو دے دو یار اللہ کے بندو کہ جتھے ووٹ پان اتوں نکل آوے یار باقی اس تو بعد کر لیں گے آپ یقین مانیں اس قوم کو ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ ایک باری نا سانو موقع دیو یار اللہ دا ناج سانو ایک باری موقع دے کے ازما کے تے ویکھو اسی ایڈے کمبڑے خدا دی قسم کو نہیں یہ قوم بڑی سیانی ہو گئی ہے انہاں 8 فروری نوں تھانوں دسیا ہے کہ کڈی سیانی قوم ہے انہاں اپنے جنہاں لوکاں نوں ووٹ پانے تے لب لب کے انہاں لوکاں نوں ووٹ پائے ایک موقع تو دے کے دیکھو یار ہو سکتا ہے آپ سے سمارٹ ہم لوگ ہوں ہم مانتے ہیں آپ بہت طاقتور ہو ہم مانتے ہیں کہ آپ اس ملک کے نظام کو ہمیشہ چلاتے آئے ہو اوپر نیچے رائٹ لیفٹ اچھا برا چلاتے آئے اور یار ایک دفعہ اس قوم کے لوگوں کو بھی اس نظام کو چلانے کی اجازت تو دو ہم جس کو چاہیں الیکٹ کریں جس کو چاہیں ہم رد کر دیں بہرحال یہ جہاں پر فائنینشیل کرپشن بہت بڑا ایشو ہے obviously بہت بڑا ایشو بٹ میرے نزدیک مورالٹی میرے نزدیک ڈیموکریسی کے اندر مینڈیٹ چوری یہ تمام مسائل بھی بہت بڑے ہیں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کیا کریں ڈر ہے خوف ہے لوگوں سے سٹیکس شاید صحافیوں کے بہت زیادہ ہیں ہمیں ریڈار ہمارے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں چیک اینڈ بیلنسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یار ڈرتے مرتے کچھ نہ کچھ کرتے بات تو کر رہے ہیں نا آپ لوگ بھی کیا کریں انشاءاللہ یہ بدلے گا ملک نظام بدلے گا وقت ضرور لگے گا پہلے بھی لگا ہے اور ابھی تھوڑا اور مزید لگے گا بٹ دس ہیز ٹو چینج دس ول چینج اپنا خیال رکھیے گا تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ